یہ سوال کیا گیا ہے کہ حسن بھائی الف لام عربی زبان میں کس کے لیے آتا ہے اور کیا اسے سمجھنے سے کلام کے مدعا میں کوئی فرق پڑتا ہے، اور آخر میں وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کی کتنی اقسام ہیں۔ جی دیکھیے، ہم میں سے ہر شخص جب گفتگو کرتا ہے تو وہ اشیاء اور حوادث کا ایک خاص کانوٹیشن یا تعین ہے جو اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ وہ کتاب کہاں ہے جو تم نے کل مجھ سے لی تھی، اور آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے۔ اب یہ کتاب ہے بظاہر تو ایک عمومی آپ نے بات کی ہے، لیکن گفتگو کے اندر، مکالمے کے اندر سیاق و سباق یہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ محض کتاب نہیں ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نے آپ سے استفسار کیا ہے۔ اگرچہ کتاب کا جو لفظ ہے وہ عام لفظ ہے، تو ہر زبان کے اندر جب بھی ہم اشیاء یا حوادث کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پس منظر میں ایک تعین ہوتی ہے۔ وہ تعین کبھی کبھار کلام کے اندر مذکور ہوتی ہے، سیاق و سباق سے اخذ کر لی جاتی ہے، کبھی کبھار مذکور نہیں ہوتی۔ تو جس طرح انگریزی زبان کے اندر آرٹیکلز ہوتے ہیں جو یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ذہن کے اندر کسی شے کے بارے میں جو تصور ہے اس کی تخصیص یا تحدید کر کے زبان کے اندر اس کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں۔ اس طرح دی کا لفظ ہے، جب ہم کہتے ہیں دی بک تو پس منظر کے اندر اگر کوئی زیر بحث کتاب ہے تو اس کی تعین ہو جاتی ہے۔ یہ ہر زبان کے اندر یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر جو الف لام ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ وہ آ رہا ہے اس چیز کے بارے میں اگر میرے پیش نظر کوئی خاص کانوٹیشن ہے، کوئی خاص تعین ہے، کوئی خاص تحدید ہے، تو اس کو وہ اس آرٹیکل کی صورت میں منتقل کر دیتا ہے۔ اس کو پھر اہل علم کیا کرتے ہیں کہ زبان کے استعمالات کی روشنی میں تعین کر کے لکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو غیر الناطقین بہا ہیں، یعنی جو اس زبان کو براہ راست نہیں جانتے، ان کو جب زبان سکھائی جائے تو ان کے علم میں یہ چیزیں آ جائیں۔ ورنہ فطری طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم اور آپ اردو بولتے ہیں، ہمیں کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اب میں ایک مخصوص کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ گفتگو، حالات، واقعات سب چیزیں ان کو طے کر دیتی ہیں۔ تو جو اہل لغت ہیں یا نحو کے ماہرین ہیں، پھر وہ لوگوں کی رعایت سے ان کی کچھ تقسیم کرتے ہیں، ان کو کچھ سمجھاتے ہیں، کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں، تاکہ ایک نیا آدمی جب عربی زبان کو پڑھنے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ الف لام کن کن معنی میں، کن کن مفاہیم میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر اس کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں کہ الف لام یا اسمی ہوگا یا الف لام حرفی ہوگا۔ اسمی سے مراد کیا؟ اسمی سے مراد وہ الف لام جو اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر آتا ہے، جیسے الضارب کہیں یا المضروب کہیں۔ تو اسم کے اوپر جب الف لام آتا ہے تو یہ اس مفہوم میں ہوتا ہے جو الذی کا معنی ہے، یعنی وہ جو مارتا ہے، تو یہ اسمی کی مثال ہے۔ اسی طرح سے الف لام حرفی ہوتا ہے، حرفی جیسے کسی نام کے اوپر آ گیا، الحسن آپ کہتے ہیں، پھر وہ آگے زبان کے استعمالات سے اس کی مزید تعین کرتے ہیں کہ حرفی کی بھی دو قسمیں ہیں، کہ ایک زائدہ ہوتا ہے، غیر زائدہ ہوتا ہے۔ زائدہ سے مراد وہ الف لام ہے جو کلمے پر آتا ہے تو اس کے معنی پر کوئی تغیر نہیں ڈالتا۔ مثلا الآن ہے، ہم کہتے ہیں عربی زبان میں، تو اب اس کے اندر جو الف لام آیا ہے، یا اللہم کے اندر جو الف لام آیا ہے، یہ اگر اس کلمے سے الگ بھی کر دیا جائے تو کلمے کے اوپر معنی کے لحاظ سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن الف لام حرفی ہی کی پھر دوسری قسم ہوتی ہے جو غیر زائد ہے، جو جب کسی کلمے پر آتا ہے تو وہ اس پر اثر ڈالتا ہے۔ پھر اس کی وہ مزید استعمالات کے لحاظ سے چار قسمیں بیان کر دیتے ہیں کہ الف لام یا تو استغراق کا ہوگا، یا جنس کا ہوگا، یا عہد ذہنی کا ہوگا، یا عہد خارجی کا ہوگا۔ استغراق کا مطلب کہ جب الف لام کسی کلمے پر آ رہا ہے تو وہ اس کا احاطہ کر لے گا، اس کے اندر جو جو پہلو ہیں ان سب کو شامل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جس طرح قرآن مجید ہی کے شروع میں آتا ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تو اب یہاں پر یہ الف لام استغراق کا ہے، تمام کا تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے سورہ عصر کے اندر آتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، تو اب بالعموم مفسرین اس کو استغراق ہی کا الف لام لیتے ہیں کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہے، تو سب کو شامل ہو جاتا ہے جب یہ الف لام آتا ہے۔ اگرچہ یہ جو سورہ عصر کے اندر ان الانسان لفی خسر آیا ہے، اس کو مکتبہ فراہی جو ہے وہ استغراق کا الف لام نہیں سمجھتی،
اور وہ اس کو ایک دوسری کونیٹیشن میں لیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ عہد کا الف لام ہے. اس کے آگے تقسیم جو ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ عہد کا الف لام کیا ہوتا ہے. تو استغراق کا الف لام بیان کرتے ہیں. جب الف لام آ جاتا ہے تو وہ اس چیز کا احاطہ کرتا ہے کہ وہ تمام کے تمام پہلوؤں کو شامل ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جنس کا الف لام ہوتا ہے. الف لام جنسی اس کو کہتے ہیں، ماہیت جنس کو. وہ جب کسی کلمے پر آتا ہے تو وہاں پر وہ متعین بندہ مراد نہیں ہے بلکہ ان کی اس کی جنس مراد ہے. جیسے اگر کہا جائے کہ الرجل خیر من المرأہ، تو اب یہاں پہ الرجل کہا ہے تو یہ ایک بندہ زیر بحث نہیں ہے بلکہ وہ جنس زیر بحث ہے. گویا مرد جو ہیں وہ عورتوں سے قوی ہیں یا بہتر ہیں، تو اس کو ماہیت جنس کا الف لام کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے عہد ذہنی کا الف لام ہوتا ہے، یعنی آپ کسی ایسی چیز کے اوپر الف لام کو داخل کر رہے ہیں جو معین نہیں ہے، متعین نہیں ہے، لیکن اس کا ایک وجود خارج میں پایا جاتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ سورہ یوسف میں سیدنا یعقوب نے کہا ہے کہ اخاف ان یأکلہ الذئب، کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. تو الذئب کہا ہے، الف لام آیا ہوا ہے. وہ کون سا ذئب ہے، وہ کون سا بھیڑیا ہے، وہ غیر متعین ہے، وہ معلوم نہیں ہے کون سا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوا ہے اس بھیڑیے کے بارے میں غیر متعین، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے. اسی طریقے سے عہد خارجی کا الف لام ہوتا ہے. مثال کے طور پر سیاق کے اندر اور متکلم اور مخاطب دونوں کے سامنے یہ واضح ہوتا ہے کہ کون شخص زیر بحث ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید ہی کے اندر آیا ہے نا کہ وہ کہا ہے کہ عصا فرعون الرسولہ، تو فرعون نے سرکشی اختیار کی الرسول کی. ابھی الرسول کون ہے؟ تو یہ سب جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے. تو عہد خارجی کا الف لام اس کو کہا جاتا ہے. ان الف لام یا ان آرٹیکلز کو سمجھے بغیر، یہ جو الف لام حرفی غیر زائدہ کی اقسام ہوتی ہیں، استغراقی ہو، جنسی ہو، عہد ذہنی ہو، عہد خارجی ہو، ان کو سمجھے بغیر آپ کبھی بھی کلام کا درست مدعا نہیں سمجھ سکتے. یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ اتنی ضروری اور ناگزیر چیز ہے کہ اگر آپ ان کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کلام کو نہیں سمجھ سکتے. کلام کو نہیں سمجھیں گے تو کلام کا جو مفہوم اور مدعا ہے وہ بالکل الٹ پلٹ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جو پورا کا پورا اقامت دین اور نفاذ شریعت اور غلبہ اسلام کے تصورات پیدا ہوئے ہیں، وہ صرف اس ایک الف لام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئے ہیں. جس وقت قرآن مجید نے کہا کہ ہم اپنے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس دین کا غلبہ باقی تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں. لیظہرہ علی الدین کلہ کے الفاظ آتے ہیں نا. تو اب تصور کیا ہے کہ اسلام آیا ہے تو پوری دنیا کے مذاہب کو یہ مغلوب کر دے گا. حالانکہ اگر آپ وہاں پر پڑھیں تو الدین پہ جو الف لام ہے وہ اصل میں استغراق کا الف لام نہیں ہے کہ تمام کے تمام ادیان، بلکہ وہ جو عرب کے اندر ادیان موجود ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اس کے دلائل کیا ہیں وہ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ سیاق میں ذکر ہوا ہے. اسی طریقے سے پورا قرآن مجید پیغمبر کی اس حیثیت کو بتاتا ہے. جب وہ کسی ملت میں آتے ہیں تو اس ملت کے اندر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسی الف لام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ نے وہاں الدین کا لفظ پڑھا اور تمام کے تمام عالم کے ادیان کے اوپر اسلام کے غلبے کی بات شروع کر دی. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر بہت سارے فریقین ہیں جن کے بارے میں کچھ احکامات اور باتیں کی گئی ہیں. مثلا یہود کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے کہ یہود تو تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. اب اس سے مراد تمام یہود ہیں تو وہاں پر الف لام آیا ہے تو الیہود ہے. تو الف لام وہ کون سا ہے؟ وہ عہد کا الف لام ہے. وہ بتاتا ہے کہ ایک خاص مخصوص طبقہ ہے مخصوص عہد کے اندر جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. دین فہمی کے اندر یہ بنیاد ہے. کیوں بنیاد ہے؟ اس لیے کہ زبان نہیں سمجھ میں آ سکتی اس کے بغیر، اور جب زبان سمجھ میں نہیں آتی تو پھر مدعا اور مفہوم بھی بالکل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. میں نے یہاں پر ابھی ایک بات کی تھی کہ استغراق کی مثال دیتے ہوئے الف لام کی کہ ان الانسان لفی خسر، اس کو تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ استغراق کا الف لام ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے. لیکن مکتب فراہی اس میں اختلاف کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر الف لام استغراق کا نہیں بلکہ عہد کا ہے. یعنی یہ تمام کے تمام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک مخصوص اس انسانوں کے گروہ کی بات ہو رہی ہے جو انبیاء کی ہدایت سے سرفراز ہوا. تو اب جب آپ اس کو اس پس منظر میں پڑھتے ہیں تو آیت کا جو ترجمہ ہے یا آیت کا جو مفہوم اور مدعا ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام کے تمام زمانے کی قسم نہیں کھا رہے بلکہ اس عہد کی قسم کھا رہے ہیں جس کے اندر انبیاء کو انہوں نے مبعوث کیا ہے قوموں کی طرف، اور ان قوموں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے شکر کا رویہ اختیار کیا ہے، تواصب بالحق تواصب بالصبر کیا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ہر جگہ پر الف لام کو جاننا، اس کو تحلیل کرنا، اس کی تعیین کرنا،
یہ ناگزیر ہے. اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کلام کا درست مدعا لوگوں تک پہنچا ہی نہیں سکتے. میرا سوال ابھی آپ نے جو سورہ العصر کی جو آپ نے پہ آپ نے جو بحث کی ابھی، وہ مجھے پوری سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں نے جو آیت ابھی پڑھی تھی ان الانسان لفی خسر، تو وہ ڈپینڈ ہوتی ہے نیکسٹ آیت پہ الا الذین آمنوا، جو اپنے کی وجہ سے جو بڑی کیٹیگرائزیشن کی کہ وہ آج کے لوگوں پہ فٹ نہیں ہوگی، تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے. اور جو ایتھیزم پر سیریز میں نے کہیں سنا تھا کہ آپ کر رہے ہیں، تو وہ کب تک آ جائے گی؟ جی، قرآن مجید کا جو آخری باب ہے، یہ جس پس منظر کی صورتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اسی حتمی فیصلے اور اتمام حجت کے مراحل کو بیان کر رہی ہیں. اس سے پیچھے کی آپ صورتوں میں دیکھیں، یہی مضمون زیر بحث ہے. قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز پیش نظر رکھنی ہے کہ قرآن اپنے مضمون کے لحاظ سے پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. پیغمبر کو اور پیغمبروں کی جو روایت ہے اس کے اندر جیسے دین پیش کیا جاتا ہے، انہی حقائق کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کر رہے ہیں. تو اس سے پیچھے آگے آپ دیکھیں جتنی صورتیں ہیں وہاں پر یہی چیز زیر بحث ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مخاطب ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پچھلی قوموں کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور اب میں خدا کی آخری نشانی، آخری حجت بن کے تمہارے اندر آ گیا ہوں. سورہ 3 کے اندر دیکھیں نا، قسم کھائی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو اب آپ اگر اس کو ظاہری الفاظ کے معنی میں لیں تو انجیر کی قسم کھائی ہے. آپ پڑھیے مفسرین کی کتابیں، وہاں پر انجیر کے فوائد وہ بیان کرتے ہیں، ہاضمے کے لیے کیسے ہوتی ہے، طاقت کے لیے کیسے ہوتی ہے. لیکن قرآن مجید جو ہے وہ کوئی ہاضمے کے نسخے بتانے کی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ کی ہدایت ہے جو پیغمبر کی زبانی اس نے ایک قوم کی طرف نازل کی ہے، اور اس قوم کو ایک ذمہ داری پر فائز کیا ہے. وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے جس پر انہیں فائز کیا گیا ہے. تو وہاں پر بھی بتایا ہے کہ دونوں قومیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث کیے ہیں، ان کی حالت کو دیکھو. یعنی تین اور زیتون سے کیا مراد ہے؟ یہ ان وادیوں کی علامت ہے جہاں پر سیدنا مسیح کو بھیجا گیا. طور سینا جہاں پر سیدنا موسیٰ، اور حاضر بلد الامین، اور اب پیغمبر آ گیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو تو بہت ہی بلندی پر فائز کیا گیا تھا. کن انسانوں کو؟ جس وقت ان پیغمبروں کی تہذیبوں میں جو لوگ ان کے قافلے میں شریک ہوئے اور پھر ان کے اندر انحراف پیدا ہونا شروع ہوا. ثم رددناہ اسفل السافلین. تو یہ پس منظر کی صورتیں ہیں. اسی پس منظر میں سورہ عصر کے اندر بھی آیا ہے، اور اس عصر سے مراد وہ زمانہ ہے. یہی قرآن کا پورا موضوع ہے، قرآن کا پورا پلاٹ ہے کہ قوموں کا استفاع ہوا ہے. اس میں ایک آخری قوم بنی اسماعیل جس کو ذمہ داری پر فائز کیا گیا ہے، وہاں اللہ کے رسول مبعوث ہوئے ہیں، اور وہ ان کو نصیحت اور یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پیچھے معاملات کیا ہوئے، آگے کیا معاملات ہوں گے. تو بتایا ہے کہ اس پورے کے پورے جو خدا کی اسکیم تھی اس کے اندر یہ معاملات ہوئے ہیں. وہ پورا زمانہ ہے نبوت جب اللہ نے اپنے منتخب بندوں کو روئے زمین پر بھیجا، اس کی قسم کھا کے بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی غیر معمولی نشانی تھی جو زمین پر نمودار ہوئی. والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی جب وہ ہوئی لیکن اس کے باوجود انسان جو کچھ تھے جو ان کے عہد میں پیدا ہوئے وہ کتنے خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ان پر ایمان لاتے ہیں اور یہ آگے نیک صفات اپناتے ہیں. تو یہ سیاق و سباق ہے، کانٹیکسٹ ہے، قرآن کا مضمون ہے، مدعا ہے، صورتوں کی پلیسمنٹ ہے، اس جگہ پہ وہ آئی ہیں جس سے یہ الف لام واضح ہوتا ہے کہ عہد کا الف لام ہے، اور اس سے مراد ایک مخصوص عہد ہے.